کرنے کا حکم دیا یا اسی کے دربار سے آیا؟ تو جواب میں کہا گیا کہ میرے پاس تو تاریخ کے جو شواہد ہیں اس میں ایسی کوئی صریح عبارت نہیں ہے کہ یزید نے کسی کو مامور کیا ہو کہ جا کر امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ قتل کر دو۔ یہ ضرور ہے کہ ان کا راستہ روکنے کا حکم دیا، یہ ضرور ہے کہ ان پر مامور ہو کر ان لوگوں نے مظالم ڈھائے اور تاریخ انسانیت کے سب سے بڑے مظالم میدان کرب و بلا میں ڈھائے گئے۔ لیکن کوئی یہ کہے کہ بالتعیین قتل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم دیا تھا، تو میرے علم میں ایسا کوئی حوالہ نہیں ہے۔ یہ جو سوال کیا جاتا ہے اس کا پس منظر بھی وہ تحریک ہے جو یزید کو بے قصور ثابت کرنا چاہتی ہے کہ کوئی ایسا ذریعہ ڈھونڈا جائے کہ جس سے وہ بری و ذمہ ہو جائے، جس طرح کہ ان لوگوں نے اس کی مغفرت کے بارے میں بھی کوشش کی اور احادیث کی غلط تشریحیں کر کے چاہا کہ یزید کو جو ہے وہ مغفور قرار دیا جائے۔ تو ایسی صورتحال میں آج کا یہ پروگرام ان دو مسائل کے لحاظ سے پیش کیا جا رہا ہے، چونکہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ امت مسلمہ کے اندر نہایت ہی عقیدت و احترام کی مرکز ہے، اور رب ذوالجلال کی طرف سے آپ کو جو قبولیت تامہ اور عامہ عطا کی گئی ہے اس کے لحاظ سے امت کے اندر ان کا ایک نہایت ہی منفرد اور ممتاز مقام ہے، اور نسب کے بلند ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا جو کسب ہے، یعنی ان کا جو ذاتی کردار ہے وہ بھی ایسا ہے کہ وہ ایک سچائی کا حوالہ بن چکے ہیں۔ باطل کے مقابلے میں قیامت تک حسین حق کا حوالہ بن چکے ہیں، یعنی جس طرح لِكُلِّ فِرْعَوْنٍ موسیٰ کہا جاتا ہے کہ ہر فرعون کے لیے کوئی نہ کوئی موسیٰ ہے، یعنی یہاں جو علم ہے وہ وصف کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، یعنی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جس طرح کائنات کے اندر حق کی حمایت کا ایک حوالہ ہے، ایسے ہی قیامت تک کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی باطل کے مقابلے میں حق کی حمایت کا ایک بہت بڑا حوالہ ہے۔ اور آپ کا جو کربلا کا کردار ہے، حالانکہ اس سے پہلے کی آپ کی جو حیات ہے وہ بھی کارناموں سے بھری ہوئی ہے، یعنی وہ کوئی معمولی حیات نہیں۔ آپ نے جو علم دین کی خدمت کی، حدیث پڑھائی، قرآن کی تفسیر پڑھائی، لوگوں کی تربیت کی، احیاء سنت کا کام کیا، غلبہ اسلام کے لیے کوششیں کی، وہ بھی بہت بڑے آپ کے فضائل۔ آپ نے پیدل چل کے 25 حج کیے، اور پارسائی تقوی دامان باغباں سے کف گل فروش تک بکھرے پڑے ہیں سینکڑوں عنواں میرے لیے۔ لیکن یہ جو یزید کے خلاف آپ کا خروج تھا، یہ تو اس قدر اس کے نقش انمٹ ثابت ہوئے۔ اقبال کہتے ہیں موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، این دو قوت از حیات آید پدید، کہ ہمیشہ یہ دو قوتیں زمانے میں آپس میں آمنے سامنے رہیں گی۔
ایک قوت موسیٰ علیہ السلام ہے اور دوسری فرعون، ایسے ایک قوت حضرت شبیر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری قوت یزید یعنی بدی کی، فرعون کی کیٹیگری میں نیچے یزید آ رہا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیر سایہ نیچے عظیم ولایت کے درجے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہا ہے۔ یہ ایک یعنی ضرب المثل کا انداز یہ سچائی اختیار کر چکی ہے۔ اور ایسے اقبال کہتے ہیں نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت، کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الا اللہ کا نقش صحرا پہ لکھا، نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت، کہ امت مسلمہ کی نجات کا جو عنوان ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی عبارت کربلا کے سینے پر تحریر کی۔ رمز قرآن از حسین آموختم زیات شیو شولہا اندوختم۔ تو اس طرح یعنی جو امت کا لٹریچر بڑا پڑا ہے، یہ صرف ایک شاعر کا ہی نہیں، محققین کا، اولیاء کا، اقطاب، اوتاد، ابدال، سب یعنی وہ اس قدر بڑا کردار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مانتے ہیں، اس سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ دوسری طرف جس طرح کے ذکر کیا کہ اس کو حفظ دنیا قرار دیا جا رہا ہے، کہ حکومت چاہیے تھی، اقتدار چاہیے تھا، یا اچھے دنوں کی تلاش، ویسے ان کے لیے اچھے دنوں سے کون اچھے دن ہو سکتے ہیں جو مسجد نبوی شریف میں منبر رسول علیہ السلام پہ تشریف فرما ہوں، تو اس سے بڑھ کر اور اچھے دن کون سے ہو سکتے ہیں؟ تو ہمارے نزدیک یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو نکلے مدینہ منورہ سے اور پھر مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور پھر آگے کربلا کی طرف، اس کے پس منظر میں 100 میں سے 1% کا کروڑواں حصہ بھی دنیا کی طلب نہیں تھی، اقتدار کا لالچ نہیں تھا، اور کسی لحاظ سے بھی کوئی طلب جا یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی، بلکہ 100% سے زائد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ تھا، اس کی اہمیت پیش نظر تھی کہ آج اگر میں نے یہ کردار ادا نہ کیا اور میں حجرے میں بیٹھا رہا اور ادھر یزید پلید جو ہے وہ دین کے خلاف اس نے سازشوں کا بازار گرم رکھا، تو کل اس لحاظ سے مجھ سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن، تو ان کے اندر جذبہ جو تھا وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تھا، اور جو آیت اس امت کی سرداری کی دلیل ہے، اور ان سرداری کی دلیلوں میں سے ایک دلیل کا نام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہ پہلی امتوں کے اندر بھی اگرچہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ تھا، لیکن کہیں کسی امت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہ انداز جو کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، ایسا نہیں دکھایا جا سکتا۔ تو اتنا خالص مخلص نظریہ اور عظیمت کا راستہ، اگر اس راستے پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا جائے تو یہ اس انسان کی اپنی بھی اس کے اندر بدبختی ہو جاتی ہے، اور پھر اس سے معاشرے کے اندر بھی تشویش پیدا ہوتی ہے، چونکہ ہم اہل سنت و جماعت مشاجرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں ہمارے درجنوں اکابرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے باہمی معاملات ہوئے، مشاجرات، ان میں سے دونوں اطراف میں کسی کے دل کے اندر بھی
کوئی انانیت نہیں تھی اور نہ ہی دنیا پرستی تھی، نہ پیسے کا لالچ تھا، نہ اقتدار کی طلب تھی۔ سب نے یہ دلیل دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب نے ان کے ظاہر اور باطن کو مزکا کر دیا تھا۔ وہاں دور دور تک ایسی کوئی دنیا کی طلب اور محبت کی گنجائش نہیں تھی۔ تو جب مشاجرات صحابہ میں ہمارا یہ معیار ہے تو جو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے ریحانۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سرکار کے جگر کا ٹکڑا ہیں، اور جگر کے ٹکڑے کا وہ مظہر ہیں، آگے خوشبو کا ایک مسکن ہے، اور وہ صبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کے پھر جو انوار و تجلیات اور جو تربیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوئی، تو کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ ان کے دل میں کوئی ایسی چیز بھی ہو کہ جسے حب دنیا کہا جائے، جس کو طلب دنیا کہا جائے، جس کو کرسی کا لالچ کہا جائے، جس کو اقتدار کی ہوس کہا جائے معاذ اللہ، تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، چونکہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات تو بہت بلند و بالا ہے۔ ہم تو بعد کے مشائخ کے لحاظ سے یہ کہتے ہیں کہ فلاں شیخ کی صحبت میں فلاں بندہ بیٹھا تو اس کے دل سے دنیا کے سارے خیال نکل گئے۔ تو اتنی صدیوں بعد کے شیوخ کا اگر اتنا اثر ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر کتنا اثر ہوگا نظر کا، اور پھر جو ہے ہی خون رسول صلی اللہ